اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، توحید کے باب میں جو ہم نے گفتگو شروع کی، یہ آج اس کی چوتھی نشست ہے، اور پچھلی 3 نشستوں میں ہم وجود خدا کے اوپر گفتگو کرتے رہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب انسانی وجود کے اندر ایسے مظاہر موجود ہیں، ایسی قوتیں موجود ہیں، کائنات کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں جن کو دیکھے بنا انسان تسلیم کرنے پہ مجبور ہے، اور عدم اور حال یہ انسانی سوچ اور فریم آف ریفرنس کی مجبوریاں ہیں، ورنہ ایسی کوئی صورت نہیں کہ انسان اس بنیاد پہ اس چیز کا انکار کرے کہ میرے یا کائنات کے خلق ہونے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، یا خدا کسی اور کائنات میں بیٹھ کے یا میری کائنات سے باہر رہتے ہوئے میری کائنات کو کیسے خلق کرتا ہے اور کیسے چلاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بنیادی گفتگو تھی پچھلی 3 ویڈیوز کی۔ آج ہم تھوڑا سا اس کو مزید تعقل کی طرف لے کے جاتے ہیں، تھوڑی سی مزید منطقی گفتگو آپ کی خدمت میں یہ صرف پیش کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں، جب کائنات کی ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، جو خاص طور پہ ملحدین کی نظر میں جو سائنٹیفک ایویڈنس، ایمپیریکل ایگزامپلس کے اوپر یقین کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ان کو نظر آئے اس کے اوپر وہ یقین کریں، ان کے لیے ایک سوال اور ایک جواب ہزارہ سال سے خدا پرست ان کے سامنے یہی سوال رکھتے آئے، اور ہم بھی وہی سوال رکھ رہے ہیں کہ جب ہر چیز کے بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور ہر چیز خود اس چیز کے اوپر دلیل ہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے، تو پھر اس کائنات کو بھی مان لیجئے کہ کسی نے بنایا ہے۔ اب ملحدین کی طرف سے ایک تازہ سوال جو پچھلے چند سالوں سے گردش کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اسی منطق کو مان لیا جائے کہ ہر چیز کے بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تو پھر آپ ہماری منطق کو کہتے ہیں کہ آپ کی منطق کے مطابق اگر ہر چیز کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تو پھر یہ بھی کہیے کہ خدا کے بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ بظاہر تو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، لیکن عقل اس کو تسلیم اس بنیاد پہ نہیں کرے گی، کیونکہ خدا کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے۔ ہم مسلمان اللہ تعالی جل شانہ کی ذات میں یقین رکھتے ہیں، دوسرے مذاہب مختلف ناموں سے خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن حتمی طور پہ سب ایک ہی معبود کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، برہمک ریلیجنس کو چھوڑ کے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں۔ باقی مذاہب بالفرض مثال ہم ہندو مت، جین مت کی، ہندو مذہب کی مثال دیں، ہندوستان والوں کی، کہ ایشور کو وہ بھی تنہا ایک ہی ہستی مانتے ہیں، کہ سب کچھ بنانے والا بنیادی طور پہ ایشور ہی ہے۔ اس اختلاف کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اگلی 2-3 ویڈیوز کے لیے شاید چھوڑ دیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم توحید کے دلائل بعد میں انشاءاللہ ان کی طرف آئیں گے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے دلائل بھی اس کے اندر پیش کریں گے۔ ہماری خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو نہج البلاغہ سے
تخلیق کائنات پہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے، اور توحید مفضل جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ ایک طویل حدیث ہے، اس کو پیش کیا جائے اور اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کی جائے۔ اگر موقع ملا تو ملا صدرہ کے نظریات کے اوپر بھی گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خواہش ہے اور ایک ضرورت ہے کہ اس گفتگو کو تھوڑا مختصر بھی رکھا جائے اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ عام فہم عام لوگوں کی سمجھ میں یہ آ سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں اور خدا پرست یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے پیدا کیا۔ کائنات میں آپ گن لیجئے کہ جتنے اجرام فلکی ہیں زمین و آسمان کی وسعتوں کے درمیان، کتنی کائناتیں ہیں، کتنے ستارے ہیں، اربوں میں ان کی تعداد ہے۔ زمین کے صرف ذرات کو گننا شروع کرے تو انسان وہ نہیں گن سکتا۔ کتنی مخلوقات ہیں، ان سب مخلوقات کو خدا نے خلق کیا ہے۔ خدا نے ان کو خلق کرنے کے لیے کسی کی اسسٹنس نہیں لی ہے۔ اگر اس نے کسی کی سپورٹ لی ہوتی، کسی کی اسسٹنس لی ہوتی تو وہ کمزور پڑ جاتا، جو کہ خدائی کے لیے ایک عیب ہے۔ خدا ہونے کے لیے یہ ایک عیب ہے کہ خدا اپنے کاموں کے لیے کسی سے مدد لے۔ تو عزیزان محترم، پوری کائنات اس خدا نے، جس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہوا علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور اختیار کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اگر موقع ملا تو ہم کن اور خلق کے موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے کہ مخلوقات تکوینی کن والی مخلوقات کون سی ہیں اور بتدریج تخلیق ہونے والی مخلوقات کون سی ہیں، اور یہ تفریق کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے۔ بہرطور اس کی ذات کے پاس، اس کی قدرت میں اتنی قوت ہے کہ وہ صرف ارادہ کر کے کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کسی نے خلق کیا ہو؟ ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ آپ کی دلیل کے اوپر، آپ کے آرگومنٹ کے اوپر، کیوں دلیل تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے صرف آرگومنٹ ہے ملحدین کا، کہ ایک لمحے کے لیے اگر ہم آپ کے آرگومنٹ کو تسلیم کر لیں کہ کائنات کو خدا نے خلق کیا اور خدا کو کسی نے خلق کیا، تو پھر ماننا یہ پڑے گا کہ جس نے خدا کو خلق کیا حقیقت میں وہ خدا ہے، وہ نہیں ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ تو اگر اسی چیز کو بھی مان لیا جائے بالفرض محال، تو پھر بھی الٹیمیٹلی ایک ایسی ہستی کو ماننا پڑے گا کہ جس نے اس پوری کائنات کے خالق کو خلق کیا، جبکہ خلق کرنے والا، بنانے والا خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میں نے خلق کیا، اور کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ یا کوئی کاؤنٹر کلیم نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اس کو بھی کسی نے خلق کیا۔ ادیان عالم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہم صرف اسلام کی بات نہیں کرتے، قدیم یونانی ادیان، مصری ادیان، ہندوستان کی تاریخ میں کسی بھی حوالے سے آپ اٹھا کے دیکھیے تو کاؤنٹر آرگومنٹ یہ نہیں آتا کہ کائنات کو خلق کرنے والے کو بھی کسی نے خلق کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مختلف مذاہب جیسے ہندو مذہب میں دیوتاؤں اور دیویوں کا ایک تصور موجود ہے، یونانی مذاہب میں بھی رہا،
مصری فرعین اور بعد میں اور ان سے پہلے بھی ایسے تصورات موجود رہے، لیکن یہ چیز صرف دیوتاؤں کی حد تک رہی، اور اسی چیز کو ہم شرک کہتے ہیں، جو کہ توحید کے مخالف ہے۔ توحید کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو اگلی قسطوں میں کرنے والے ہیں، لیکن ابھی تک صرف اتنی گفتگو سمجھیے کہ کائنات کو جس نے بھی خلق کیا ہے، اگر کسی نے اس کو خلق کیا ہے تو وہ خالق ہے، اور ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہماری دلیل کو تسلیم کر لیں کہ کائنات کو براہ راست اللہ نے خود خلق کیا ہے، یا اپنی دلیل لے کے آئیے کہ کائنات کو کسی نے خلق کیا تو اس کو جس نے خلق کیا وہ اللہ ہے۔ تیسری صورت آپ کی بیان میں یہ رہ جاتی ہے، آپ کے بیان کے مطابق، کہ یہ کائنات خود بخود خلق ہو گئی۔ کہ سائنس اس چیز کو، اس نظریے کو کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے۔ سائنس کاز اینڈ ریزن اینڈ ایفیکٹ اس کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور فلسفہ اور منطق بھی علت و معلول کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کائنات میں جو ہمارے سامنے جو کائنات ہے، اس میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہو رہی، جسے یہ آٹومیشن کہہ رہے ہیں، کچھ آٹومیشن نہیں ہے، بلکہ کچھ قوانین قدرت ہیں جن کا پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے مجبوراً، کیونکہ قرآن میں ایسے یہ واحد سورس ہے کہ جس کے اندر ایسے ریفرنسز موجود ہیں کہ قوانین قدرت موجود ہیں، جس کے اوپر کائنات کی ہر چیز عمل کرنے کے لیے پابند ہے، اور اس کے اوپر چلی جا رہی ہے، جو جبر مشیت کے تحت ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا۔ اگر اپنے آپ ہو رہا ہوتا، اگر یہ کائنات اپنے آپ خلق ہوئی ہوتی، تو زمین پہ رہتے ہوئے انسان کہیں نہ کہیں کوئی ایک وٹنس پیش کرتے کہ زمین پہ بھی کوئی چیز اپنے آپ خلق ہو گئی۔ زمین پہ کوئی چیز اپنے آپ خلق نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے ایک بنیاد کی ضرورت ہے، جسے ہم جسمانی الحدوث کہہ سکتے ہیں، کہ اس کی شروع کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی ضرورت ہے، ایک بیج کو بونے کی ضرورت ہے۔ ایک سلسلے کو شروع کرنے کے لیے آپ بالفرض مثال آپ کلوننگ کی مثال لے لیجیے، کلوننگ کے لیے بھی آپ کو ڈی این اے آر این اے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان آج ڈی این اے اور آر این اے کی مدد سے کائنات سے مختلف ایلیمنٹس لے کے کچھ ایسے مادے اکٹھے کر کے رائبوز کریٹ کر لیتا ہے انسان، یا اگر انسان اپنی کوشش سے کچھ ایسے امائنو ایسڈس کریٹ کر لیتا ہے، پروٹین بیسز بنا لیتا ہے، کہ جن کی بعد میں کلوننگ کر کے ایک انسان کو تخلیق کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی انسان کی تخلیق اللہ کے فراہم کیے ہوئے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہے۔ انسان اللہ کی تخلیق کو چیلنج نہیں کر سکتا، صرف یہ پروردگار عالم ہے، یہ خالق کائنات ہے کہ جو چیزوں کو عدم سے خلق کرتا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق عدم سے ہوئی ہے، لیکن آٹومیشن سے نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے جو پروردگار عالم نے جو سلسلہ رکھا ہے، جو میرا آرگومنٹ ہے، اس کو میں شاید تھوڑا سا مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ واضح نہیں کر پایا، کہ ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ آٹومیشن خود بخود تخلیق اور تخریب کی طرف نہیں جاتی، بلکہ اس کے لیے قدرت نے قوانین فراہم کیے ہیں، اس کے لیے اس نے ریسورسز فراہم کیے ہیں، جس کے تحت کائنات میں تغیرات و تبدل ہو رہا ہے۔ لیکن کائنات کے اندر خود اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے نظام کو خود چلا سکے۔ آج کی اس آرگومنٹ کے ساتھ ہم یہیں پہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ
اگلی قسط میں ہم توحید کے موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور اس سے پہلے کوشش کریں گے کہ نہج البلاغہ سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کو آپ کی بارگاہ میں شرح کے ساتھ پیش کیا جا سکے، اور اس کی ممکنہ کچھ سائنسی توجیحات پیش کریں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ سائنس چونکہ خود ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے، سائنس کو ہم کسی حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کے لیے کمپلیٹ ایویڈنس مہیا کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلام اپنے فیصلے، اپنے نظریات، اپنے قوانین سائنس کے سہارے لے کے نہیں چلتا، بلکہ عقل کی بنیاد پہ لے کے چلتا ہے، اور عقل سب سے بڑی قوت ہے انسان کے پاس۔ اسی عقل کی بنیاد پہ سائنس کام کرتی ہے، اسی عقل کی بنیاد پہ فلسفہ کام کرتا ہے، اسی عقل کی بنیاد پہ لاجک، منطق کام کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔